بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی آج، جس عظیم ہستی کا میں نے ذکر کر جن کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور مدینہ منورہ کے لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کھانے پینے میں قلت اور پریشان، سارے لوگ مل کر ابو صدیق کی بارگاہ میں آئے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے، نم ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر، انشاءاللہ میرا رب، شام تک ہی کوئی بہترین انتظام۔ شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یوں سمجھیے رپورٹ آرڈر کیا ہوا تھا، اناج کا آرڈر کیا تو 10 غلے سے لدے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ آپ کے مدینہ میں، جیسے ہی مدینے میں اناج کے اونٹ داخل ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ تو بہت بڑی شپمنٹ آ گئی ہے۔ تو اب مدینے کے جو بزنس مین تھے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان غنی بھی تھوڑا کا حضور آپ کا یہ خریدنا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگ پریشان ہیں، رائٹ ٹائم آپ کی شپمنٹ آ گئی ہے۔ شپمنٹ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اونٹ آتے تھے تو آپ ہمیں دے دیجیے، گھر میں بیٹھ کے اس کے دور میں بھی کوئی بڑی ڈیل ہو۔ اب وہ مدینے کے تاجران نے کہا کہ آپ ہمیں سیل کر دیں، مجھے کیا نفع دو گے؟ وہ 10 کے 12 لے لی، 20% پروفٹ لے لی۔ کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، پھر آپ 14 لے لیجیے، 15 لے لیجیے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم سارے مدینے کے بیپاری تو آپ کے گھر میں، ہم سے زیادہ آفر کون کر رہا ہے؟ ہم سارے ہی تو خریدار ہیں، ہم آپ کو جو آفر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ 1 کا 10 کون دے سکتا ہے؟ کہ میرا رب مجھے 1 کا 10 عطا۔ آج اہل مدینہ کو اناج کی حاجت ہے، میں نے یہ 10 کے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں مسلمانوں پر خیرات کر دی۔ یعنی رائٹ ٹائم تھا منوپلی کا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ جتنا پروفٹ مانگتے، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، صرف آپ کے پاس تھا، مگر آپ نے جنت کمانے کو ترجیح دی، ثواب کمانے کو ترجیح دی، نفع نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کو ترجیح دی۔ اور سبحان اللہ وہ سارا کا سارا اناج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ یہ تھے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کمال کی ہستی ہیں،
بزنس کرنا کوئی ان سے سیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی ان سے سیکھے. یعنی کہاں کہاں کس موقع پر فائدہ اٹھایا آپ نے. یعنی مال تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، مگر اس مال سے کس طرح کا فائدہ حضرت عثمان غنی نے اپارچونٹی ملی، موقع ملا اور اس کو اویل کیا. آپ کی سیرت میں اتنے واقعات، یعنی ہم میں سے بہت ساروں کو یہ واقعات شاید یاد ہیں کہ آپ نے جناب ایک بار جنتی کنواں خرید کر ہے وہ جناب جنتی کنواں خرید لیا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر کئی 100 اونٹ صدقہ کر کے نبی پاک سے جنت. مگر ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ایک دو بار نہیں ہوا، آپ نے کئی بار نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سنی اور کئی بار نبی پاک سے جنت کو خریدا بھی، جنت کو حاصل بھی کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ ایک شخصیت کو یہ پتہ چل گیا کہ میں جنتی ہوں اور نبی پاک نے بشارت دے دی ہے. ایک تو سمپل وہ حدیث ہے نا جس میں نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں. جب ہی عشرہ مبشرہ نے کہا جاتا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام. تو کام پورا ہو گیا تھا. انہیں پتا تھا میں نبی پاک کی 2 شہزادیاں میرے نکاح میں آ چکی، ذوالنورین آپ بن گئے، عشرہ مبشرہ میں آ چکے. مثال دیتا ہوں، اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں. اب تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم نے کہا آ کر کہہ دیں کہ بھائی آپ کے لیے کنفرم جنت ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، پھر ریلیکس، اب تو موج ہو گئی. غنی یہ بار بار سن رہے ہیں مگر سبحان اللہ اس کے باوجود نیکی، اس کے باوجود کوئی موقع جانے نہیں دینا ہے، اس کے باوجود آگے بڑھ کے نیکی کمانی ہے. ذرا فضائل کو سنیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امتی کے لیے یہ امتی کی تو ڈیوٹی ہے نا، غلام کا تو کام ہے نبی پاک کی شان بیان کرے، مگر اس امتی کی شان کیا ہوگی جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے. اب حدیثیں تو سنیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ مانتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی بڑی پیاری وجہ داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی کہ حضرت عثمان اور حضرت ابراہیم میں یہ کون سی بات جو ہے وہ مشابہت والی ہے. فرمایا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتے آئے تھے، حکم فرمایا آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں. آخر میں جبریل امین آئے، اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مدد مانگ لیں. تو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار. حضرت ابراہیم کا توکل تھا نا. حضرت عثمان کا جب گھر گھیرا تھا نا بلوائیوں نے، باغیوں نے، تو بہت سارے لوگوں نے آفر کی حضرت آرڈر دے ہم ان کو ابھی ہٹا دیتے ہیں، لڑائی کر کے ان کے سر قلم کر دیتے ہیں. آخر میں مولا علی کا پیغام لے کر امام حسن مشتبہ آئے کہ یا عثمان غنی ہمیں حکم کیجئے ان سب لوگوں کو اپنی مار کر ختم کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور دیکھو اگر تم نے لڑائی بھی لڑی نا پھر بھی شہادت میری ہونی ہے. میرے نبی نے مجھے بہت پہلے کی بشارت دے دی تھی، آقا نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی اور میں نے صبر بھی کرنا ہے، لہٰذا میں لڑائی کرنے کا فیور میں نہیں ہوں. یعنی آپ تیار تھے آزمائش کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم تیار تھے. تو سبحان اللہ مرتبہ کیا ملا کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں. پھر نبی پاک نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الاخرہ، اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو، آخرت میں بھی میرے دوست. ایک اور بشارت آقا فرماتے ہیں لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا امت میں خلیل ہوتا ہے. وان خلیلی عثمان بن عفان، میرا دوست جو ہے، میرا خلیل جو ہے وہ عثمان بن عفان ہے. ایک جگہ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے. رفیقی فیہا عثمان بن عفان، میرا جنت میں رفیق حضرت عثمان بن عفان، جنت میں ساتھی، جنت میں دوست. اللہ اکبر. اس قدر بڑا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا. مگر دوبارہ سوال یہ ہے ایسا کیا جذبہ تھا کہ جب موقع ملتا، جب چانس ملتا حضرت عثمان غنی اس کو اویل کرتے تھے. سبحان اللہ. حرم پاک مکہ جہاں کعبہ ہے کے برابر میں نبی پاک علیہ السلام اس گھر والے کے پاس گئے کیونکہ اس کی ایکسٹینشن کرنی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اور اس کے بدلے جنت میں گھر لے لو. اب حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، آپ اس گھر والے کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بیچنا. کنٹینیو کے پیچھے بات کرتے رہے، اس کی کوشش کرتے رہے. ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی پلاٹ اچھا لگ جائے، ہمارے گھر کے برابر میں کوئی پلاٹ ہو، بندہ کہتا ہے یار دے دو یار، تھوڑے پیسے اور لے لو، کچھ تو کرو یار، دیکھو دینا مجھے، کسی اور کو مت دینا. موقع کا سودا ہم بھی نہیں چھوڑتے نا. حضرت عثمان غنی اس کے پیچھے پڑ گئے، کنٹینیو ایفرٹ کرتے رہے. آخرکار 20,000 دینار میں وہ راضی ہوا. آپ نے 20,000 دینار دیے، وہ پلاٹ خریدا. اب انداز دیکھیں، نبی پاک کے پاس آ کر عرض کرتے حضور وہ جو آپ نے آفر کیا تھا اس مکان والے کو مکان دے دو اور جنت میں گھر لے لو. حضور اب میں مالک بن گیا ہوں اس مکان کا، اب میرے پاس وہ گھر ہے، اب کیا میرے لیے بھی یہ آفر ہے؟ آقا فرماتے تمہارے لیے بھی عثمان یہ آفر ہے. حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا.
یعنی آج طواف ہو رہا ہے، آج جو مسجد الحرام میں نیکیاں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی کا وہ گھر مسجد الحرام میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، ایک پلاٹ چاہیے، نبی پاک اس پلاٹ والے سے کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا دے دو، بدلے میں جنت کا گھر لے لو۔ وہ کہتا ہے حضور نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، خریدا، پھر مسلمانوں کے نبی ہمارے آخری نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور اب میں مالک ہوں، کیا مجھے بھی جنت کا گھر ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں عثمان یہ آفر تمہارے لیے ہے۔ آپ نے وہ گھر مسجد نبوی میں شامل کیا، ایک باغ ضرور باغ کا حصہ موجود تھا، نبی پاک کو باغ درکار تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اے شخص یہ باغ ہمیں دے دو، جنت کا باغ لے لو۔ اس شخص نے منع کیا، عثمان غنی کو آفر پتہ چل گئی، فوراً پہنچتے ہیں، وہ باغ خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے، پیاس تھی، پانی کی ضرورت تھی، بیر روما نامی کنواں تھا، نبی پاک نے اس کنویں والے کو آفر دی کہ مجھے یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں حضرت بچوں کی روزی روٹی اسی سے ہے، کنواں دے دوں گا تو میں روز کیا کام کروں گا؟ اس نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، اب حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ اب میں ذرا تاجروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف انہوں نے مال نہیں دیا، اپنی ذہانت کو بھی دین کے لیے استعمال کیا، اپنی تجارت کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی استعمال کیا۔ آپ پہنچ گئے اس کے پاس، آپ نے فرمایا کنواں مجھے بیچ دو۔ کہتا ہے بیچنا نہیں ہے، میرے بچوں کی روزی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ میرا روز کا کام ہے، روز لوگ مجھ سے پانی خریدتے ہیں۔ بہت کوشش کی، نہیں مانا۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا دے دو۔ کنواں آدھا کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ کنویں کو بیچ سے آدھا کیسے کریں گے؟ فرمایا ایک دن تمہارا ایک دن میرا، ایک دن تم استعمال کرنا، بیچنا پانی جس کو بیچنا ہے، ایک دن جو میں کروں میری مرضی۔ غور کرنے لگا کیا آفر ہے، بڑی اچھی آفر دی، 12,000 دینار میں۔ اس نے حساب کیا، اس زمانے میں پورے کنویں کا ریٹ یہ ہوتا تھا، آدھا بک رہا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اس نے ڈیل کر۔ حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں لے لیا۔ اب حضرت عثمان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، اتوار کا دن حضرت عثمان غنی کا، پیر کا دن اس بندے کا۔ آپ نے اتوار کا دن اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے، انسانوں کے لیے بھی فری ہے، جانوروں کے لیے بھی فری ہے۔ سارے لوگوں نے سنڈے کو آ کے پانی بھر دیا، پیر والے دن تو خریدے ہی نہیں گیا، اس کے منگل کو پھر فری مل جائے گا۔ ٹیوزڈے ہوا، پھر لائن لگ گئی، لوگوں نے پانی فری لے لیا۔ ویڈنسڈے کو کوئی نہیں دیا، بدھ والے دن وہ پھر فارغ بیٹھا ہے۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، کہتا حضرت اب آدھا بھی آپ ہی لے لیں، مجھ سے تو کوئی نہیں خرید رہا۔ حضرت عثمان غنی کو پورا چاہیے تھا، کام پورا ہو گیا تھا۔ ٹرائی ٹو امیجن، پانی مل گیا تھا، آپ کو پانی صرف نہیں چاہیے تھا، آپ کو 100 سال 200 سال میں کنویں سوکھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی کے لیے نیکی دیکھے، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، وہ کنواں آج بھی آباد ہے۔ اور سبحان اللہ، صرف کنواں آباد نہیں ہے، اس کے پانی اور اس کے باغ میں اتنی برکت ہوئی کہ وقف عثمان کے نام سے مدینہ منورہ میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، اس میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جناب اس سے عمارتیں دکھائی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی آج بھی کروڑوں ریال کی پراپرٹی بن چکی ہے۔ اور جو وقف عثمان ہے، جس سے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، جس سے جناب نہ جانے کہاں کہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ وہ نیکی ہے جو اللہ نے باقی رکھی ہے، کیونکہ نبی پاک سے وعدہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا اس کے بدلے جنت کا کنواں ہوگا۔ مگر ذرا رکیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان ہو رہی ہے، مگر یہاں تو ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ یہ آفر کون کر سکتا ہے کہ گھر دے دو تو جنت میں گھر لے لو، پلاٹ دے دو تو جنت میں پلاٹ لے لو، باغ دے دو تو جنت میں باغ لے لو، کنواں دے دو تو جنت میں کنواں لے لو؟ یہ کر کے کون سکتا ہے؟ یہ بڑی حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ گویا یہ حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے مالک جنت بنایا، جنت دینے کا اختیار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جبھی تو مفتی اختر خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جہاں والی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، جہاں والی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، کل جس کو جو چاہے عطا کرے۔ نبی پاک یوں جنت بانٹا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی سے مدد مانگے، ٹھیک ہے، یہاں کوئی کروڑ پتی بھی بیٹھا ہو اور اب اس سے کہے بھائی بہت ضرورت ہے، 25 لاکھ روپے دے دو۔ اب تو خیر 25 لاکھ مانگو تو 25,000 بھی نہیں ملتے، لیکن چلو شاید کوئی اچھا دوست بیٹھا ہو کہ پیسے واپس مل جائیں گے، ارجنٹ ہے کل دے دوں گا، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے دے دوں گا، مگر یہاں محفل میں ساتھ تھوڑی آیا ہوں، کل آنا صبح آفس میں بینک میں چیک بک نکالوں گا، میں جا کے دوں گا۔ ہم بہت سارے لوگوں سے کبھی ضرورت پڑتی کچھ مانگتے تھے اور ان کے پاس رائٹ اوے نہیں ہوتا، وہ کہتے کل آنا، پرسوں آنا، ذرا انتظار کر لو پھر بتاؤں گا۔ یعنی دنیا میں کسی سے کچھ مانگو وہ رائٹ اوے کچھ نہیں دے سکتا، وہ پرٹیکولر جگہ پر بلاتا ہے۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھو، چلتے چلتے جنت بانٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حافظہ مانگ رہے ہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں آنا، فرمایا ابو ہریرہ چادر کھولو، اپنی نچھی بند کر کے چادر پہ رکھتے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگاؤ، میرے آقا نے انہیں حافظہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ آنکھ نکل گئی ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا جلدی چلو مل کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تمہاری آنکھ کا علاج کرتا ہوں۔ نبی پاک نے دعا میں دہن نکالا، آنکھ واپس لگائی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے درست تھی، جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا دیکھ رہی ہے، غائب شور میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں، نبی پاک نے وہیں ان کو لعاب میں دہن لگا کر سبحان اللہ ان کے زہر کا علاج کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ نعمتیں
میں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا صاحب کی پوچھیے رحمت کا علم دان گیا. شیر کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا جہاں جاتے تھے رب کی رحمت کے خزانے صاف چلتے تھے، میرے آقا تقسیم فرماتے جاتے تھے. اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے نبی کو عطا فرمایا. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے. جہابانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی پاک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، پیارے آقا کی طرح پیار کرتے تھے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کی ہوگی. آج ہمارے عارف بھائی بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں. اللہ اس فیصلے کو ان کے لیے پورے خاندان کے لیے برکت والا بنا. مگر سچ بتاؤں، ایک والد کے لیے سب سے مشکل زندگی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی بیٹی کو ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا ہے، کسی اور گھر میں بھیج رہا ہے. اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہے والد کہ یار کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، میری پھولوں جیسی بچی جو ہے وہ خوش رہے، وہ آباد رہے. لیکن کئیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو لوگ ہی کچھ اور نکلے، اس سے پہلے کتنے اچھے تھے اور بعد میں کیسے نکلے. لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عثمان غنی کی شان دیکھو، میرے آقا نے ایک صاحبزادی نکاح میں دی، ان کا وصال ہوا، میرے آقا نے اسی گھر میں اپنی دوسری بیٹی عطا کی. اور وہ حدیث پاک تاریخی الفاظ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا جاتا، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے. ٹرائی ٹو امیجن، بھروسہ دیکھو نبی پاک کا، اور کیسے حضرت عثمان غنی شریف النفس اور کیا کمال کی شخصیت ہوں گے کہ اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے، حضرت عثمان ذو النورین ہے نا، نبی پاک کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ایک اور یونیکنیس آپ کو بتاؤں، ان آل یونیورس پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ اسپیشلٹی صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے. اور سبحان اللہ، میرے آقا کا پیار کیسا تھا. بیت رضوان کا واقعہ سنو. مسلمان 1500 کا تقریباً لشکر ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں. نبی پاک کی مبارک اونٹنی قصبہ تھی نا، وہ اچانک بیٹھ گئی. اب وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. آپ نے فرمایا قصبہ اونٹنی ایسے نہیں بیٹھے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب سارا قافلہ حدیبیہ میں قیام کرے، پہلے ہم مکے کسی قاصد کو بھیجتے ہیں، کیونکہ 6 سال بعد جا رہے تھے. اچھا ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا کہ ٹیلی فون کر دیا ہو، آپس میں کانورسیشن ہو گئی ہو کہ بھائی ہم امان کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ قاصد جا کر بتا دیں ہم لڑنے نہیں آتے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا. جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تو آپ کو انہوں نے روک لیا، ایک طرح سے یوں سمجھے کہ نظر بند کیا لیں، ان کو مکہ شریف سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اب کچھ دن گزر گئے تو صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اب نبی پاک کے ساتھ صاحب حالانکہ جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، مگر میرے آقا نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم سب مل کر عثمان کا بدلہ لیں گے، یا تو بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. صحابہ نے شہید ہونے پر نبی پاک کے ہاتھ میں بیعت کی. پیارے آقا نے اپنا ہاتھ پھیلایا، 1500 صحابہ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا. سبحان اللہ، منظر دیکھو. اس کے بعد میرے آقا اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں وہاں گیا ہے. اور آقا نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. جب یہ بیعت ہو رہی ہے تو رب قرآن میں فرما رہا ہے محبوب یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کیسی بیعت تھی؟ اور قرآن نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی. خود نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جن لوگوں نے شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کے لیے موجود تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا، سب کو جنت کی بشارت دی. اب بتاؤ، جس کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اس حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو عثمان غنی جب مکے پہنچے نا تو آپ کا چچا زاد بھائی بھی وہاں موجود، ابان بن سعید. کہتا ہے عثمان مکے تو آگے ہو، طواف کر لو. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا نہیں ہیں یہاں پر، میرے محبوب نہیں ہیں، ان سے پہلے میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں طواف کروں. مکے میں موجود ہوتے ہوئے کعبہ سامنے ہے، احرام پہنا ہے، حضرت عثمان غنی طواف نہیں کر رہے. اچھا ادھر نبی پاک کے پاس جو صحابہ موجود تھے کہتے ہیں عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، کم از کم طواف تو کر لیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم عثمان سال ہر سال مکے میں رہے پھر بھی میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. نبی پاک کا ان پر بھروسہ کیسا تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اپنے حضور سے پہلے کیسے طواف کر لوں. یہ کیا پیار کا رشتہ ہے، یہ کیا محبت کا رشتہ ہے. اللہ اکبر. اب آخری بات سن لیں. حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن کی حیا پر گھنٹوں بات کی جائے، جن کے خوف خدا پر، جن کی جناب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر اور جو شہادت کا وقت آپ
آپ کے ساتھ گزرا. بہت سارے ٹاپک ایسے جس پر بات کی جا سکتی ہے مگر چونکہ وقت کم ہے، آخری بات جو بڑی کمال کی اور آج کے اس اجتماع اور اس ماحول سے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، حضرت عثمان غنی جب مدینے مکے میں گئے تو ابان بن سعید آپ کا چچا زاد بھائی تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا عثمان میں دیکھ رہا ہوں تم نے کیا غریبوں والا لباس پہنا ہوا ہے. وہاں جو امیر لوگ ہوتے تھے نا مکے میں جو کافر تھے، وہ فخر کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ لمبے لمبے پجامے، لمبی تہمت پہنتے تھے ٹخنوں سے نیچے. حضرت عثمان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا. تو کہ تم غریب ہو، تم تو بڑے امیر تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہیں کیا ہو گیا؟ جب آئے ہو ایک ریپرزینٹیٹیو بن کے آئے ہو، ایک سفیر بن کے آئے ہو، تو ذرا جاہو جلال سے آ کے کوئی کمال کے کپڑے پہن دے. یہ ٹخنوں سے اوپر تم نے تہبند رکھا. کیسا ٹونٹ کیا حضرت عثمان غنی نے. سنو حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو تہبند ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا. یہ نہ سوچا مکے والے کیا کہیں گے، یہ نہ سوچا رشتہ دار کیا کہیں گے. آپ نے کلیئر جواب دیا کہ نبی پاک کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ میسج لے کر جانا ہے. دنیا والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. یار کپڑے تو ایسے پہنوں کہ لوگوں کو پسند آئیں، اپنے بال تو ایسے بناؤں کہ لوگوں کو پسند آئیں. آج کل تو حال یہ ہے کہ جناب عجیب و غریب طریقے کے لوگ لباس پہن رہے ہیں. اچھا کمال کی بات دیکھو، عورتوں کو حکم ہے کہ ٹکنوں سے نیچے تک اپنے پیر چھپائیں اور پردے کے ساتھ رہیں. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹکنوں سے اوپر پاجامے رکھیں. یا معاملہ الٹا ہے، عورتیں ٹکنوں سے اوپر رکھ رہی ہیں، مرد ٹکنوں سے نیچے رکھ رہے ہیں کیونکہ فیشن ہے. جناب آج کل ان یہ ہے، چل یہ رہا ہے. کبھی کسی نوجوان کو دیکھیں تو پینٹ پھٹی ہوئی، بندہ کہ بیچارہ غریب ہوگا، لگتا ہے بیچارہ بہت سالوں سے پینٹ پہن رہا ہے اس لیے پھٹ گئی. کہتے ہیں نہیں لے کر آیا ہوں. کیوں؟ وہ فلاں گلوکار نے پہنی تھی، اس کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ کیسا جنون ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹ کوئی پہن لے. وہ آپ یہ فیشن کب جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں جناب یہی فیشن ہے. چیتھڑے اڑ رہے ہیں اس پینٹ سے مگر وہ پہننی ہے. اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آؤ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. اللہ کا پیارا کلام ہمیں پکار کر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا رول ماڈل، ہمارے لیے نمونہ بہترین کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے میرے آقا کا لباس کیسا تھا، نبی پاک کے مبارک بال کیسے تھے، میری آقا کی زندگی کا اسٹائل کیسا تھا. ہم کہتے ہیں آج یہ ان ہے، آج فلاں نے یہ پہن لیا، پتہ نہیں کل وہ پینٹ نہیں پہنے گا تو لوگ کیا کریں گے، اس کے پیچھے چل پڑو گے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سنت کو عمل کرنا ہے. حضرت عثمان غنی نے یہ پکار کر بتا دیا کہ دنیا والے جو بھی کہیں میرے آقا کا لباس ایسا ہے. اور یہ ٹخنوں والی بات چلی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد کے لیے اگر تفاخر کے ساتھ، غرور کے طور پر، تکبر کے طور پر کوئی ٹخنوں سے نیچے اپنا پجامہ یا پینٹ رکھے گا تو یہ حرام، ناجائز ہے. یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں کہ ایک شخص بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا، اپنے بالوں پر اسے بڑا ناز تھا. اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. اچھا اب ایک اور پرابلم کیا ہو گیا کہ نماز پڑھیں گے تو اپنی پینٹ کو فولڈ کر رہے ہوں گے یا اوپر سے اڑس رہے ہوں گے. اول تو پہلے ہی آپ ٹخنوں سے اوپر پینٹ یا پجامہ بنا لینا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز پڑھ لیں کیونکہ یہ جو اوپر سے اڑسنا ہے نا، اس کو فولڈ کرنا ہے، اس سے نماز مکروہ تیری بھی ہو جائے گی. آپ پھر دوبارہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. تو اپنے ان ٹخنوں اور پجاموں کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ہمیں سنت کی محبت بھی پتہ چل رہی ہے. یہ مت سوچا کرو لوگ کیا دیکھیں گے. اچھا کچھ لوگ پاکستان میں بڑے جس کو کہنا نارمل چل رہے ہوتے ہیں، کبھی بیرون ملک سے ان کی تصویر آئے تو بندہ حیران ہو جائے یہ وہی نیک نمازی حاجی صاحب ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تو بولے یار وہ وہاں گیا تھا نا یورپ میں، تو بھائی جان یورپ میں بھی داڑھی والے ہیں، یورپ میں بھی سنت والے لباس والے پہنتے ہیں اور اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جیسا دیش اور ویسا بھیس بھر لیں. جیسا بھی دیش ہو ہمارا بھیس مصطفیٰ والا ہونا چاہیے، ہمارا بھیس سنتوں والا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ہم سب کو حضرت عثمان غنی کا فیضان عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.